من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنی ساری مخلوقات میں سے انسان پیدا فرمایا جو کہ اشرف المخلوقات ہے۔ پھر انسانوں میں بھی اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا فرمایا۔ پھر مسلمانوں میں کئی جماعتیں تھیں، کئی فرقے تھے، ان فرقوں میں اللہ نے مجھے اور آپ کو اہل سنت والجماعت بنایا۔ اس پر کہیں الحمدللہ۔ اہل سنت والجماعت کا کیا معنی ہے؟ کہ نبی کی سنت والے اور صحابہ کرام کی جماعت کے نقش قدم پر چلنے والے۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر جتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، ان احکامات کو سمجھنے کے لیے بطور تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو دلیل بنایا کہ قرآن کریم کو حضور علیہ السلام کی رہنمائی میں سمجھنے کا نام اہل سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو حضرات صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنے کا نام والجماعت ہے۔ میں آپ کے سامنے ضروری ایک مسئلہ رکھتا ہوں کہ آج دنیا میں ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم ناجی فرقہ ہیں، یہ ہر ایک کا دعویٰ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب ہم کدھر چلے جائیں؟ آپ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہم کدھر چلے جائیں؟ اور ہر آدمی قرآن پیش کرتا ہے، ہم کدھر چلے جائیں، حق کس کے پاس ہے؟ تو اس سوال کا جواب 1400 سال پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دے دیا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو امتیں ہیں، ترمذی کی روایت ہے، کسی میں تو 72 فرقے آئے، یہود میں 72 فرقے آئے، عیسائیوں میں 71 فرقے آئے، میری امت میں 73 فرقے آئیں گے، ان میں سے سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جو ہوگا وہ ناجی ہوگا، جنتی ہوگا۔ بس اب اللہ کے نبی نے ایک فرقہ بتا دیا، خود جنتی ہوگا۔ تو حضرات صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جو ایک فرقہ، ایک جماعت جو جنتی ہوگا، وہ ایک جماعت جو جنتی ہوگی، جو ناجی ہے، جماعت ہے، نجات پانے والی، اس جماعت کی علامت کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسوٹی بیان فرمائی، جو اس کسوٹی پر پورا اترے گا وہ ناجی جماعت ہوگی، اہل حق کی جماعت ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہ جنتی جماعت ہوگی، وہ اہل حق جماعت ہوگی، وہ نجات والی جماعت ہوگی۔ اب پیدائش سے لے کر موت تک جتنے مسائل ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں،
ان میں ہم جو جو کام کرتے ہیں ذرا ان کاموں پر ہم نظر دوڑائیں، کیا صحابہ نے یہ کام کیے ہیں؟ کیونکہ نبی پاک نے تو کسوٹی ان کو بنایا ہے۔ کیا صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے؟ اگر صحابہ نے نہیں کیا ہے، ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، تو پھر وہ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ کیوں؟ صحابہ کچھ کرے، وہ کچھ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست نقطہ ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی۔ یہ نہیں فرمایا ما انا علیہ، جو میرے راستے پر ہوگا۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلے کا راستہ وہ سنت نہیں ہے۔ آپ کے بہت سارے کام اکیلے وہ ہیں جو صرف آپ ہی کی خصوصیات ہیں۔ اگر فرما دیتے جو میرے راستے پر ہے، تو پھر ایک آدمی سو کے اٹھ جاتا اور بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتا اور کہہ دیتا کہ بھائی اللہ کے نبی، بخاری شریف کی حدیث ہے، فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ کے سوئے تھے، پھر آپ اٹھے اور بغیر وضو کے نماز پڑھا دی اور فرمایا ہے کہ جو میرے راستے پر ہوگا وہ نجات والی جماعت ہوگی، تو میں بھی اٹھ کے وضو نہیں کیا، میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، یعنی جو بات میری لے لے اور اس کی تشریح صحابہ سے لے لے۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے، پیارے پیغمبر کے ارشادات کی جو وضاحت صحابہ کر سکتے ہیں، وہ وضاحت صحابہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے پیارے نبی کو سامنے دیکھا ہے مجلس میں۔ چنانچہ اس کی میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مثال دی تھی، پھر دہراتا ہوں کہ اس مجلس میں ہم سارے بیٹھے ہیں، میں نے دیکھا اس صاحب نے کوئی کام کیا، میں اس کو کہہ دیتا ہوں کیا بات ہے، درس ہو رہا ہے، اچانک میں نے کہہ دیا کیا بات ہے، تو ساتھیوں نے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا۔ کیوں دیکھا؟ کہ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، بھائی کیا بات ہے، آپ شرارتیں کیوں کر رہے ہیں، یا کھیل میں کیوں لگے ہوئے ہیں آپ؟ اب یہ کیا بات ہے، میں نے کہا پیچھے دیکھا کس کو پوچھ رہے ہیں، لیکن یہی میں اس طرح کہہ دوں، یہی جملہ کیا بات ہے، تو کوئی پیچھے نہیں دیکھے گا۔ جب میں نے کہا کیا بات ہے، تو کہا کہ سب نے سمجھ لیا بھائی یہ تو اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور اگر میں اسی کے اندر تھوڑا سا غصہ بھر دوں کیا بات ہے، تو اب جملہ ایک ہی ہے، جب اس میں غصے کے آمیزش آ گئی تو معنی اور ہو گیا، پیار کے آمیزش آ گئی تو اس کا معنی اور ہو گیا، سوالیہ معنی پہ سوالیہ انداز آ گیا تو اس کیا بات ہے کا معنی اور ہو گیا۔ اب یہ ایک جملہ کیا بات ہے، یہ جملہ آپ میری آگے سے بھی تقریر کاٹ دیں، پیچھے سے بھی تقریر کاٹ دیں اور کہیں مولوی صاحب نے تقریر میں یہ کہا کیا بات ہے، اور لوگوں سے کو اس کا ترجمہ کرو، تو کوئی بھی آدمی میرے اس جملے کا ترجمہ صحیح نہیں کر سکے گا۔ کوئی کیا کرے گا، کوئی کیا، میرے اس جملے کا صحیح ترجمہ وہ کرے گا جو میری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہیں گے بھائی جب مولوی صاحب نے کیا بات ہے کہا تھا، اس وقت ہم وہاں پہ موجود تھے، یہ آپ نے ایک ساتھی کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا، اس کیا بات ہے کا معنی ڈانٹ ہے۔ یا کہے گا کہ مولوی صاحب نے ایک ساتھی کی تعریف کی تھی، اس تعریف پر کیا بات ہے کہا، ہم وہاں موجود تھے۔ یا کہے گا کہ مولوی صاحب نے سوالیہ انداز سے پوچھا تھا کیا بات ہے۔ یہ وہی آدمی اس کا معنی متعین کرے گا جو میری مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حدیث مبارک منہ سے نکلی۔ اب اس حدیث کو میں نے بخاری شریف میں پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، اب میں اور آپ ترجمہ کریں گے وہ اور ہوگا، لیکن جن ساتھیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر پیارے نبی سے وہ حدیث سنی ہے، وہ اس حدیث کے موقع کو بھی جانتے ہیں، محل کو بھی جانتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو بھی جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جو ارشاد فرمایا یہ کس ماحول میں ارشاد فرمایا۔ اسی لیے ایک ہوتے ہیں نبی کے الفاظ نقل کرنے والے، اسے کہتے ہیں محدثین۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بولے اس جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ محدثین وہ ہوتے ہیں جو نبی کے الفاظ کو اور نبی کی زبان کو جانتے ہیں، اور ایک جماعت وہ ہوتی ہے جو نبی کے مزاج کو جانتے ہیں کہ نبی نے یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا، نبی نے یہ جملہ
क्यों इरशाद फरमाया? फुकहा कहते हैं उस जमात को जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को देखकर समझ जाते हैं कि ये जुमले आपने क्यों फरमाए थे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह।